رحمۃ اللہ کا یہی تو فتویٰ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ کا یہی ہے کہ کسی ولی اللہ کی قبر کے اوپر اگر چادر رکھی جاتی ہے تو وہ بس چادر ایک ہی ہو اور اتنی ہو کہ جب تک کہ وہ خراب نہ ہو جائے یا وہ سیدھا نہ ہو جائے دوسری چادر دو تین چادریں بیک وقت نہیں ہونی چاہیے، ایک ہی چادر ہونی چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ لوگ ہدیہ پیش کرتے ہیں یا تحفہ کے طور پر مزار شریف پہ لے آتے ہیں چیزیں اس طرح کی چادریں وغیرہ، تو وہ چادر ایک وقت میں ایک ہی ہونی چاہیے۔ ایک وقت میں دیکھو بھائی، مولوی صاحب نے بولا کہ اعلیٰ حضرت کا تو فتویٰ ہے کہ مزارات پر ایک چادر ہونی چاہیے۔ بھائی کہاں سے فتویٰ دیا اعلیٰ حضرت نے؟ کون سی کتاب سے فتویٰ دیا تمہارے اعلیٰ حضرت نے؟ ذرا کتاب کا نام اور صفحہ نمبر تو بتا دو۔ حق بات تو یہ ہے کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر بیٹھنے سے ہی منع فرما دیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قبر کے پکا کرنے اور وہاں جا کر عبادت کرنے سے منع کر دیا، تو یہ چادر کا فتویٰ بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ اب میں تمہارے سامنے حدیث رکھتا ہوں، پھر تم خود فیصلہ کرو کہ تمہارے اعلیٰ حضرت کی بات کی اہمیت ہے یا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی۔ قبر کو پکا کرنا اور عمارت بنانا، صحیح مسلم 970 اٹھا کر دیکھ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پکا کرنے، اس پر بیٹھنے اور اس پر عمارت بنانے سے سختی سے منع فرما دیا ہے۔ تم نے تو وہاں جا کر محل کھڑے کر دیے، قبر پر میلہ لگانا اور سجدہ گاہ بنانا۔ سنن ابن داؤد 2042 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی قبروں کو میلہ گاہ عید گاہ مت بناؤ، اور صحیح بخاری 435 کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے فرمایا، اللہ کی نالت ہو یہودی اور نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اونچی قبر کو برابر کرنا، صحیح مسلم حدیث نمبر 969 میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا اور حکم دیا کہ جو اونچی قبر دکھے اسے زمین کے برابر کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قبر کے لیے دعا، معطا امام مالک 85 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میری قبر کو ایسے بت آئیڈیل نہ بنانا جس کی پوجا کی جائے۔ دیکھو بھائی، میں نے ساری حدیثیں تمہارے سامنے رکھ دی، اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں پر جو اہم تھی میں نے وہ تمہارے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب یہ تم پر ہے کہ اس بات میں اعلیٰ حضرت کی بات ماننی ہے یا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر پھر بھی تم نے اعلیٰ حضرت کی ہی بات ماننی ہے تو سمجھ لو اللہ کی طرف سے تم پر گمراہی کی مہر لگ گئی ہے، اب تمہیں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اگر آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ کر بولے نا، تمہیں لوگ نہیں مانو گے، کیونکہ جب قرآن صاف صاف بتا رہا ہے اور حدیث صاف صاف بتا رہی ہے کہ پھر بھی تم نہیں مان رہے، تو کیا گارنٹی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر تم مانو گے؟ میری دعا ہے اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ میرا کام صرف حدیث بیان کرنا تھا، کسی کو زبردستی سمجھا